السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم طلب میں تبدیلی کی وجوہات یا اس کے اسباب پہ بات کریں گے. طلب میں تبدیلی کی وجوہات میں سب سے پہلی جو وجہ یہاں پہ لکھی گئی ہے وہ ہے شے کی قیمت میں تبدیلی. یعنی جب بھی کسی شے کی قیمت تبدیل ہوگی تو اس سے اس چیز کی طلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ چیز ہم قانون طلب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی وقت میں کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کریں تو اس چیز کی جو طلب ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر ہم کسی چیز کی قیمت میں کمی واقع کر دیں یا کسی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے تو ڈیمانڈ کے اندر کیا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی جو ریزن ہے سمپل سی ہے کہ قیمت میں تبدیلی سے آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے آپ کے پاس کہ صارفین جو ہے ان کی آمدنی میں تبدیلی. ٹھیک ہے، یعنی جو صارفین ہیں اگر ان کی آمدنی تبدیل ہو جائے تو اس سے ڈیمانڈ تبدیل ہو سکتی ہے. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا وائی جو ہے اسے مراد میں انکم لے رہا ہوں، اور اگر آمدنی میں کمی کی جائے گی تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر کیا ہوگی، کمی واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ایک انسان کے پاس آمدنی زیادہ آتی ہے تو اس کی قوت خرید کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اب جب اس کی قوت خرید بڑھتی ہے تو وہ لازمی طور پہ مارکیٹ کے اندر چیزوں کو زیادہ مقدار میں خریدنا شروع کر دیتا ہے. اب اس سچویشن کے اندر اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے صارفین کے پاس انکم لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے آپ کے پاس جو ہے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے صارفین کی تعداد میں تبدیلی، یعنی نمبر آف کنزیومر جو ہے اگر وہ چینج ہو جائے. ٹھیک ہے، نمبر آف کنزیومر کو سادے الفاظ میں ہم پاپولیشن سائز بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کی اکانومی کا پاپولیشن سائز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی ڈیمانڈ پہ فرق پڑے گا. عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی علاقے کی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں پر اشیاء کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے آبادی کم ہو جائے، صارفین کی تعداد کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر بھی کمی آتی ہے. یعنی آبادی کا اور ڈیمانڈ کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے مطلب جو ہے چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جائے گی. منڈی میں، مارکیٹ میں لوگ زیادہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے، اور جیسے جیسے کسی علاقے کے اندر آبادی میں کمی واقع ہوگی، لوگ مائیگریشن کر جائیں گے، ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں گے تو اس علاقے میں اشیاء کی خدمات کی جو طلب ہے وہ کم ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم سپوز کریں خدا نخواستہ کسی علاقے کے اندر اگر سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی ایسی قدرتی آفت آتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو جس وجہ سے لوگ وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو جب وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں گے، وہاں سے چلے جائیں گے تو اسے خاص علاقے کی آبادی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی جو منڈی ہے، اس علاقے کی جو مارکیٹ ہے، وہاں پہ اشیاء کی جو طلب ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. اور جس علاقے میں وہ لوگ شفٹ ہو کے جائیں گے، جہاں ہجرت کرنے کے بعد وہ پہنچیں گے، وہاں آبادی میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو وہاں پر جو اشیاء و خدمات ہیں ان کی طلب میں اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس نے لکھا بھی ہے کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے خریداروں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب بڑھ جاتی ہے، اور اگر آبادی کم ہونے سے صارفین کی تعداد کم ہو جائے تو اشیاء کی طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اس میں اس نے کہا ہے فیشن، عادت اور رسم و رواج کے اندر اگر تبدیلی آ جائے. ہم سب لوگ سمجھتے ہیں فیشن سے مراد کیا ہے کہ کوئی چیز اگر عام استعمال کے اندر آ جائے، لوگ اس کو پسند کرنے لگ جائیں اور اس کو مطلب استعمال کریں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کوئی پہننے کی چیز ہے، چاہے کوئی رہنے کی چیز ہے، گھر ہے یا کوئی مطلب گاڑی ہے، کچھ بھی جو چیز فیشن میں آ گئی، جو چیز عادت بن جائے کسی شخص کی، ٹھیک ہے، اس سے بھی ڈیمانڈ میں تبدیلی آتی ہے. یا اگر کسی علاقے میں رسم و رواج تبدیل ہو جائے تو بھی ڈیمانڈ کے اندر یا طلب کے اندر تبدیلی آتی ہے. اب اگر کوئی چیز فیشن میں شامل ہو رہی ہے، کسی چیز کا فیشن چلنے لگا ہے یا وہ چیز فیشن بن چکی ہے تو مارکیٹ میں اس چیز کی طلب میں اضافہ ہوگا. اور اگر کوئی چیز فیشن سے آؤٹ ہو جائے، کوئی خاص قسم کے کپڑے ہیں، کوئی خاص قسم کے جوتے ہیں، کچھ خاص قسم کی گاڑیاں ہیں، گھڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز ایسے، ایون کھانے پینے کی چیزیں
جو فیشن کے طور پہ اگر کوئی چیز ایڈ ہوئی ہے ہمارے کھانوں میں، ہمارے مطلب فنکشنز میں، تو جیسی وہ چیز فیشن سے آؤٹ ہوگی اس چیز کی طلب کم ہو جائے گی، اور جو چیز فیشن میں ان ہوگی اس چیز کی طلب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ہماری عادت کا حصہ بن جائے، عادتاً ہم اس کو استعمال کر رہے ہوں، تو پھر اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی، اور اگر کوئی چیز ہماری عادت سے نکل جائے، عادت کا حصہ نہ رہے، تو اس چیز کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے رسم و رواج کے اندر جو چیز شامل ہوگی اور وہ چیز اس خاص علاقے کے اندر طلب کی جائے گی، اور اگر کوئی چیز آپ کے رسم و رواج سے نکل جاتی ہے، وہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے، ان کی ٹریڈیشنز میں یا ان کے کسٹم میں وہ چیز نہیں آتی، تو پھر اس چیز کی ڈیمانڈ کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں اس نے لکھا ہے کہ جو چیز فیشن سے خارج ہو جائے یا لوگ اسے پسند نہ کریں یا اس کا رواج ختم ہو جائے تو اس چیز کی طلب کم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کا رواج ہو جائے، لوگوں کی پسند میں شامل ہو جائے یا فیشن میں داخل ہو جائے تو اس چیز کی طلب میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اس نے لکھا ہے متبادل اشیاء کی قیمتوں میں تبدیلی۔ ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، متبادل اشیاء کیا ہوتی ہیں؟ انگلش میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سبسٹیٹیوٹس، یعنی ایسی اشیاء جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال کی جا سکیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ہم نے اس دن بھی مثال لی تھی کہ اگر ہم 2 کولڈ ڈرنکس لے لیں، مثلا ایک جو ہے وہ پیپسی ہے اور دوسری کولڈ ڈرنک جو ہے اس کو ہم کوک کا نام دے دیتے ہیں۔ ایک عام صارف، ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے پیپسی اور کوک دونوں برابر ہیں، یہ سیم کام کرتی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ وہ شخص ان دونوں چیزوں کو کیا سمجھتا ہے؟ متبادل سمجھتا ہے، یا انگلش میں کہیں گے تو اسے کہیں گے کہ وہ ان چیزوں کو آپس میں کیا سمجھ رہا ہے؟ سبسٹیٹیوٹ۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں جی کہ ایک شخص جو ہے اس کے لیے فیول کا ایشو ہے، تو ایک سائڈ پہ اسے پیٹرول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ سی این جی ہے، ان دونوں چیزوں سے وہ اپنی کار کو چلا سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرول اور سی این جی اس شخص کے لیے کیا ہیں؟ متبادل ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ متبادل اشیاء کی قیمتیں تبدیل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ دوسری اشیاء جس کی وہ متبادل شے ہے اس کی ڈیمانڈ میں تبدیلی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ پیپسی اور کوک جو ہے وہ دونوں کی قیمت 20 روپے ہے، ٹھیک ہے؟ پیپسی کا ایک یونٹ بھی 20 روپے کا ہے، سپوز کر رہے ہیں، اور کوک کا بھی ایک یونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ 20 روپے کا ہے۔ اب اگر پیپسی کی قیمت میں کمی آ جائے، پیپسی 20 کے بجائے 10 روپے کی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے ان کی قیمت لکھی ہے ₹20 کی تھی، یہ بھی ₹20 کی تھی، اور اب قیمت کم ہو کے ان کی کس پہ آ گئی؟ 10 پہ آ گئی، تو کیا ہوگا؟ پیپسی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوک کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی کہ لوگ کوک کو چھوڑ کے کس طرف آنا شروع کر دیں گے؟ پیپسی کی طرف آنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیز اس نے یہاں پہ لکھی ہے کہ جب متبادل اشیاء کی قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی طلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس نے مثال دی ہے گندم اور چاول کی، کہ اگر گندم اور چاول 2 متبادل اشیاء ہیں تو اگر گندم کی طلب میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے، کس طرح سے کہ اگر چاول کی قیمت کم ہو جائے تو گندم کی طلب میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، کیوں کہ لوگ گندم کو چھوڑ کے چاول کو خریدنا شروع کر دیں گے جو کہ ایک سستا متبادل ہوگا۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہے کاروباری حالات کے اندر تبدیلی۔ بہت سمپل سا کہ اگر آپ کے ملک میں کاروباری حالات اچھے ہیں، کاروبار بہت اچھے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ منافع کما رہے ہیں، لوگ پیسہ کما رہے ہیں، تو مارکیٹ میں اچھے حالات کی وجہ سے، کمائی کی وجہ سے چیزوں کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر سرد بازاری ہے، ٹھیک ہے، بازار کے اندر مندہ ہے، کاروبار اچھے نہیں چل رہے، تو لازمی بات ہے اشیاء کی طلب جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ کی جو اوور آل مارکیٹ ہے اگر اس میں سرد بازاری ہے، ٹھیک ہے، سرد بازاری سے مراد یہ ہے کہ کام کا نہ ہونا، کاروبار کا نہ ہونا، تو سرد بازاری سے کیا ہوگا؟ اس نے لکھا کہ اشیاء کی طلب واضح طور پہ کیا ہوگی؟ کم ہو جائے گی۔ 7واں پوائنٹ ہے جی موسمی حالات میں تبدیلی، کہ موسمی حالات کے تبدیل ہونے سے طلب میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس عمومی طور پہ 2 بڑے موسم ہیں، ایک ہمارے پاس سردی کا موسم ہے اور ایک ہمارے پاس ہے گرمی کا موسم۔ اگر ہم سردی سے گرمی میں جا رہے ہوں یا گرمی سے سردی میں آ رہے ہوں تو بہت ساری چیزوں کی جو طلب ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم سردی میں ہیں تو آج یہاں پر مثلا قہوہ ہے، انڈے ہیں، ٹھیک ہے، سوپ ہے، ٹھیک ہے، سویٹرز ہیں، ٹھیک ہے، اور شال ہیں، اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے سردی کے موسم میں۔ لیکن جیسے ہی گرمی آئے گی تو لوگ سویٹروں، گرم جوتوں، گرم لباس اور ان چیزوں کی ڈیمانڈ میں کیا کر دیں گے؟ کمی کر دیں گے۔ موسمی تبدیلی سے
کیا ہوتا ہے کہ آپ کی طلب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے لوگوں کی ذہنی کیفیت میں تبدیلی، یعنی اگر لوگوں کی ذہنی کیفیت اس طرح بدل جائے، مثلا وہ سادگی پسند ہو جائے یا وہ بچت پہ آمادہ ہو جائے، تو کیا ہوگا، اشیاء کی طلب کم ہو جائے گی۔ یعنی اگر سارے لوگ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہمیں پیسے بچانے چاہیے، ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، تو سادگی کی وجہ سے کیا ہوگا، مارکیٹ میں اوورآل ڈیمانڈ جو ہے چیزوں کی کیا کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس لوگ نمود و نمائش کی طرف چلے جائیں، فضول خرچی کی طرف چلے جائیں، تو اس چیز کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پوائنٹ نمبر 9، تقسیم دولت میں تبدیلی، یعنی اگر اس طرح سے ہو کہ آپ کے ملک میں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے، دولت کی تقسیم، اس میں تبدیلی آ جائے۔ کیسے کہ اگر ہمارے پاس ایک طبقہ ہے رچ، ٹھیک ہے، امیر لوگ ہیں ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس پور طبقہ ہے، غربا ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پیسہ امیروں کے پاس جانا شروع ہو جائے، تقسیم دولت اس طرح ہو کہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں سے نکل کے کس کی طرف جا رہا ہو، امیروں کی طرف، تو امیر کیا کریں گے، امیر تو مخصوص قسم کی مہنگی اشیاء استعمال کریں گے، گاڑیوں پہ خرچہ کریں گے، مہنگے گھروں پہ خرچہ کریں گے، تو چند چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، باقی تمام ضروریات زندگی جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جائے گی، جو پہلے کون کر رہا تھا، غریب لوگ کر رہے تھے۔ اب کیونکہ ٹیکسیشن کی وجہ سے یا کسی بھی پالیسی کی وجہ سے آپ کے ملک کے غریبوں کا پیسہ امیروں کے پاس جا رہا ہے، تو امیروں کا طرز عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چند چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، چند چیزوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ پیسہ امیروں سے نکل کے غریبوں کی طرف جانا شروع ہو جائے، کوئی ایسی پالیسی بن جائے کہ امیروں پہ ٹیکس لگائے جائیں اور وہ غریبوں کو سبسڈیز یا مراعات کی صورت میں یا آنوں کی صورت میں دیے جائیں، تو کیا ہوگا، غریب آدمی نے تو بنیادی اشیاء کو خریدنا ہوتا ہے، تو اس لیے مارکیٹ میں ہر ایک چیز کی جو طلب ہے اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے بچت میں تبدیلی، یہ اسی طرح سے پوائنٹ ہے جیسے ابھی ہم نے پوائنٹ 8 کے اندر بات کی۔ اگر آپ کے ملک میں ایسا ہو کہ بچت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، کہ لوگ زیادہ بچا رہے ہیں، خرچہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو چیزوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہوگی، کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے زر کی رسد میں تبدیلی، لاسٹ پوائنٹ۔ زر کی رسد میں تبدیلی سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر زر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ خرچے کریں گے۔ اگر زر کی رسد میں اس طرح سے تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ زر کی رسد کم ہو جاتی ہے، معاشرے میں، آپ کی اکانومی میں لوگوں کے پاس پیسہ کم ہو جاتا ہے، تو اشیاء کی طلب بھی کم ہو جائے گی۔ یعنی سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اشیاء کی ڈیمانڈ بھی زیادہ کرتے چلے جائیں گے، اور اگر لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے چلے جائیں گے، زر کی رسد کم ہوتی چلی جائے گی، تو چیزوں کی ڈیمانڈ یا طلب بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔